سوال یہ ہے کہ خواہ میاں بیوی کا اختلاف ہو، خواہ بہو اور ساس کا اختلاف ہو، یا بھائی بھائی کا اختلاف، خاندانوں کے اختلافات، ان اختلافات کو کیسے پاٹا جائے، کیسے ختم کیا جائے، ان اختلافات کو کیسے دور کریں، یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا نقطہ ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ چاہے معاملہ میاں بیوی کا ہو، چاہے معاملہ بہو اور ساس کا ہو، چاہے معاملہ آپسی خاندان کے معاملات ہوں، بھائی بھائی کا معاملہ ہو، سب میں پہلا نقطہ ہمارے ذہن میں یہ بیٹھنا چاہیے کہ ہم خوبیوں پر نظر رکھیں، خامیوں کو نظر انداز کریں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو جب بنایا ہے تو بنانے میں اختلاف رکھا، سارے انسانوں کی بناوٹ ایک طرح کی نہیں ہوئی، تو اسی طرح سے طبیعت میں بھی اختلاف رکھا ہے۔ ہم جیسے چاہتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمارے سامنے والے ویسے ہی ہو جائیں۔ ایک باپ اگر یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا جیسے میں ہوں ویسے ہی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک ماں یہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا جیسے میں ہوں ویسے ہی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک بیوی یہ چاہتی ہے کہ جیسے میں ہوں اسی طرح سے میرا شوہر ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک شوہر یہ چاہتا ہے کہ جیسے میں ہوں ویسے ہی میری بیوی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک بہو یہ چاہتی ہے کہ جیسے میں ہوں ویسے ہی میری ساس ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک ساس یہ چاہتی ہے کہ جیسے میں ہوں ویسے ہی میری بہو ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ طبیعت کا اختلاف پایا جاتا ہے، طبیعت میں اختلاف ہے۔ جب طبیعت میں اختلاف پایا جاتا ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم خوبیوں پر نگاہ رکھیں، خامیوں کو نظر انداز کریں۔ اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ بھی بیان فرما دیا کہ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر، کہ ایک مومن اپنی مومنہ بیوی کو ناپسند نہ کرے، اگر اس کی کوئی ایک ادا اسے ناپسند ہے تو بہت ساری ایسی ادائیں ہوں گی جو اس کو پسند ہوں گی۔ یہ صرف ازدواجی زندگی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ عام معاشرتی زندگی میں بھی ہم اس کو برت کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بچے کی خوبی پہ نگاہ رکھیں تو خامیاں اوجھل ہو جائیں گی، اور اس کے ساتھ حسن ظن ہوگا، اور بہت سارے جو معاملات پیدا ہوتے ہیں وہ معاملات پیدا نہ ہو سکیں گے۔ اس طرح سے ہمارا تعلق بحال رہ پائے گا اور اختلافات کم ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اندر بردباری آنی چاہیے اور معاملے کو اچھے انداز میں سلٹنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوئی بھی معاملہ پیدا ہوتا ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے تو وہاں پر دو ہی معاملہ ہو سکتا ہے یا دو ہی کام ہو سکتا ہے۔ ہم اس سے جھگڑا کریں گے، اس سے الجھیں گے، یا پھر یہ ہے کہ صبر کریں گے۔ اگر ہم الجھتے ہیں، اگر ہم جھگڑا کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے معاملہ اور الجھے گا اور ٹینشن پیدا ہوگا، پریشانی آئے گی، ذہنی پریشانی، اور ہم اسی میں الجھ کر رہ جائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آپ کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے اور آپ اس کا ایکشن لیتے ہیں اور جا کر کے تحقیق شروع کرتے ہیں تو 10 آدمی سے تحقیق کریں گے، پھر اس کے تئیں اپنے ذہن کو خراب کریں گے، بدظنی آپ کے اندر پیدا ہوگی، اور اس طرح سے آپ کا ٹینشن اور بڑھے گا۔ لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر کسی نے میرے خلاف میں کچھ کہا ہے، میری غیبت کی ہے، میری چغلی کھائی ہے، تو آخر اس کے غیبت کرنے کی وجہ سے میرا کیا نقصان ہے؟ مجھے تو فائدہ ہوا، مجھے تو نیکیاں مل رہی ہیں، کیونکہ میرے عیب کو اس نے بیان کیا، میری غیبت کی ہے، مجھے نیکیاں مل رہی ہیں۔ آخر میں کیوں اس کی ٹوہ میں لگوں؟ آخر کیوں میں اس کی تحقیق میں لگوں؟ تو اس کی وجہ سے آپ کو عجیب طرح سے سکون ملے گا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک قاعدہ بتایا، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، کہ بہتر طریقے سے معاملات کو نمٹانے کی کوشش کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ جو تمہارا دشمن تھا جگری دوست بن جائے گا۔ تو اگر معاملے کو اچھے انداز میں سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے اندر بردباری لاتے ہیں اور الجھتے نہیں، تو اس کی وجہ سے ہمیں سکون ملتا ہے۔ اور اگر الجھنا شروع کر دیتے ہیں اور کسی معاملے کی
خواہ مخواہ تحقیق میں لگ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارا ذہنی سکون برباد ہوتا اور ہم ٹینشن کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم اپنے خاندانی معاملات کو، معاشرتی زندگی کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہم بردبار بنیں اور معاملے کو اچھے انداز میں نمٹانے کی کوشش کریں۔ ایک تیسرا نقطہ یہ ہے کہ کسی کا بھی مذاق نہ اڑائیں۔ ایک ہے مذاق کرنا، جس کو ہم خوش دلی سے تعبیر کرتے ہیں، خوش طبعی سے تعبیر کرتے ہیں۔ خوش طبعی اچھی چیز ہے، مذاق کرنا کوئی غلط نہیں، لیکن اگر مذاق ہم کر رہے ہیں تو جس کا مذاق کر رہے ہیں یا جس سے خوش طبعی کر رہے ہیں اسے برا نہ لگے۔ اگر ہم نے کوئی ایسی بات کہی اور یہ بات سن کر کے ہمارے بھائی کو وہ بات بری لگ جا رہی ہے تو یہ مذاق کرنا نہیں ہے بلکہ مذاق اڑانا ہے، یہ خوش طبعی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ٹھٹھا کرنا ہے اور اس کا مذاق اڑانا ہے، جو غلط ہے اور ایک مومن کی شان کے خلاف ہے۔ عام طور پر ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کرنا چاہیے، یہ معیار ہے ہمارے لیے، ہماری معاشرتی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ ایک آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اپنے لیے دوسرا معیار، اپنے بھائی کے لیے دوسرا معیار، ظاہر سی بات ہے اختلافات ہوں گے۔ تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری غیبت کی جائے، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری چغلی ہو، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے خلاف میں کوئی بات کرے، تو آخر ہم دوسرے بھائی کے تئیں کیسے چاہتے ہیں؟ اگر ایک نقطے کو آدمی اسی نقطے کو اپنے ذہن میں بیٹھا لے تو غیبت کی بیماری چلی جائے گی، معاشرے سے چغلخوری چلی جائے گی، معاشرے کے اندر جو غلط کردار پائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے کردار ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ایک انسان دوسروں کا احترام کر رہا ہے، اس کے اندر دوسروں کی خوبی ہے، دوسروں کی غیبت نہیں کرنا چاہتا، دوسروں کا مذاق اڑاتا نہیں ہے بلکہ دوسروں کا احترام کرتا ہے۔ ایک چوتھا نقطہ یہ ہے کہ ہمارا ظاہر اور باطن ایک ہونا چاہیے، دو رخا انداز نہ ہو، دو چہرہ کے ساتھ میں لوگوں سے معاملہ نہ کریں، گرگٹ کسی کیفیت ہماری نہ ہو، ظاہر میں کچھ تو اندرون میں کچھ، ایسا نہیں ہو۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں رہیں گے، کیونکہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ایک انسان جو سامنے میں ہے ویسے ہی پیچھے میں ہو۔ اگر ہم سامنے میں اچھے انداز میں معاملہ کرتے ہیں لیکن پیچھے میں اس کے عیب کو بیان کرتے ہیں، اس کی غیبت کرتے ہیں، اس کے تعلق سے غلط باتیں کرتے ہیں، تو کیا اس کا اثر پڑے گا؟ اس کا اثر یہ پڑے گا کہ وہ ہمارے تئیں بدظن ہوگا اور اختلافات شروع ہوں گے۔ تو دو چہرہ والے ہم نہ بنیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کبرت خیانتاً ان تحدث اخاک حدیثاً هو لك به مصدق وانت له به كاذب۔ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی بات بیان کرو، تمہارا بھائی تمہیں اس بات میں سچا سمجھ رہا ہے لیکن تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو۔ تو یہ دو رخا انداز نہ ہونا چاہیے، سامنے میں جیسے ہیں ویسے ہی پیٹھ پیچھے رہیں، سامنے میں جیسی گفتگو ہو رہی ہے ویسے ہی پیٹھ پیچھے گفتگو ہو۔ اگر اس انداز میں معاملہ ہوتا ہے تو ایک مومن کی شان بحال ہوتی ہے، اور مومن کیا ہوتا ہے؟ اپنے بھائی کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مومن اپنے مومن بھائی کے لیے آئینہ ہے۔ آئینہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمارے عیب کو دکھاتا ہے، اور عیب کو دکھاتا ہے تو عیب کو دیکھنے کے بعد ہمیں آئینہ پہ غصہ نہیں آتا بلکہ ہم آئینہ کے تئیں اچھا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ ہم نے داغ اور دھبے کو آئینہ میں دیکھ کر کے ختم کیا۔ بالکل ویسے ہی ہم اپنے بھائی کے عیب کو بیان کریں لیکن تنہائی میں، اس انداز میں کہ اسے خراب نہ لگے۔ بہرکیف یہ چار اہم نکات ہیں، اگر ان چار اہم نکات کو اپنے ذہن میں بیٹھایا تو ہمارے جو اختلافات ہیں، چاہے میاں بیوی کے اختلافات ہوں،
सास और बहू के इख्तलाफात हों, भाई भाई के इख्तलाफात, ख़ानदान के इख्तलाफात हों, ये इख्तलाफात ख़त्म हो जाएंगे। पहला नुक्ता यह है कि खूबियों पे नज़र रखें, ख़ाबियों को नज़रअंदाज करें। दूसरा नुक्ता यह है कि बुर्दबार बनें और बेहतरीन तरीक़ा से मामले को सलटाने की कोशिश करें। और तीसरा नुक्ता यह है कि किसी का मजाक न उड़ाएं। खुश तबीयी हो सकती है लेकिन मजाक नहीं उड़ाना है, इसकी वजह से ताल्लुकात ख़राब होते हैं। और चौथा नुक्ता यह है कि जैसे हम ज़ाहिर में हों वैसे ही बातिन में रहें। दो चेहरा वाले न बने। दो चेहरा होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा, तो फिर इख्तलाफात